السلام علیکم جی. آج بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور معزز عدالت نے آج ان کی ضمانت کی درخواست ایکسیپٹ کر لی ہے اور ان کی رہائی کا حکم دیا. پہلی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے لیے ہیں. پھر ایک مقدمہ نہیں ہے، آپ بار بار وہی مقدمہ بنا رہے ہیں، بار بار اسی معاملے کے اوپر مقدمہ بنا رہے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک جرم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے، ایک مقدمہ بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ توشہ خانہ کا ہے، کوئی اگر جرم کیا ہے تو اس کے اوپر 4 آپ نے مقدمات. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جرم کیا گیا نہیں ہے، کوئی ان کا رول، بی بی صاحبہ کو تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اور اگر خان صاحب کی حد تک بات کی جائے تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اگر پیسے ادا کر کے کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ جرم نہیں ہے. جہاں پر جائز ہی نہیں ہے توشہ خانہ سے گاڑی لینا. زرداری بلاول آج وہ باہر گھوم رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، کوئی جناب وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے، کوئی جناب آپ نے دیکھا کہ صدر بنا بیٹھا ہے. تو یہ صورتحال ہے. جہاں تک بات ہے کہ ان کی کیا رہائی ہوئی ہے، تو ان کی رہائی نہیں ہوئی. ان کی رہائی کے اندر کیا مسئلہ بنا ہے؟ مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو ججز ہیں ٹرائل کورٹ والے، ان کے پاس ہماری ٹیم گئی، انہوں نے جا کر چیک کیا. چھوٹی بانڈ جمع ہونی ہوتی ہے نا، جب آپ کوئی عدالت حکم دیتی ہے تو اس کے بعد روبکار جاتی ہے اڈیالہ جیل میں یا کوئی بھی جیل ہوتی ہے، تو شورٹی بانڈ جمع کروانی ہے کیونکہ عدالت نے اس میں لکھا ہے کہ شورٹی بانڈ جمع کروائیں. اور اس کے بعد تو شورٹی بانڈز کے اوپر دستخط کس نے کرنے ہیں؟ جج نے. جج صاحب کا پتہ چلا جی کہ جج صاحب کسی فوتگی پر چلے گئے ہیں. چلیں جی دوسرا ڈیوٹی جج چیک کر لیتے ہیں، وہ بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں، فوتگی پر چلے گئے ہیں. پھر جی اور ایک جج سے چیک کر لیں، ایڈمن جج ہوتا ہے اسے چیک کر لیں. ڈیوٹی جج بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے جی، وہ بھی کوئی بہانہ. کوئی جج اویلیبل ہی نہیں ہے جو دستخط کر سکے ان مچلقوں کے اوپر. مچلقوں کے اوپر دستخط ہونے ہیں، روبکار جاری ہونی ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی اڈیالہ جیل کے اندر روبکار جاری ہیں اور ان کا رہائی ہونی ہے. تو یہ ایک مکمل پلان سمجھیں کہ کیسے فکس کیا گیا. پہلے بھی بی بی صاحبہ کی جب عدت کیس کے اندر خان صاحب کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ کیس ختم ہوا، ادھر جو ہے اس میں الحمدللہ عزت ملی، تو فوراً اس وقت رجوع کیا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے. تو پھر نئے مقدمات میں امپلیکیٹ کر 9 مئی کے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ 1 مہینہ بھی نہیں چل سکے. اسی طریقے سے 7 توشہ خانہ میں بھی کر دیے کہ اگر ادھر سے فارغ ہوں تو اس میں، تو اب اس میں بھی ہو گیا، تو اب آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہا جا رہا تھا کہ امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر انصاف جو ہے وہ عام پبلک کو ملے. مجھے دکھا دیں کہ کہاں پر انصاف مل رہا ہے. پہلے عدالتیں جو موجود ہے وہ انصاف دے رہی ہیں، وہ تو آپ اپنی واٹس ایپ میسج کرتے ہیں اور مینیج کر کے چلے جاؤ جی، چھٹی پر چلے جاؤ، یہ فیصلہ دے دو، اور اسی طرح سے طریقے کو نظر آ رہا ہے. اور جہاں پر بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل وہاں پر بینچ بنایا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جی انصاف جو ہے ملے اور تعداد کم ہو. اس وقت بھی 100 سے زیادہ، کسی کے پاس 80، کسی کے پاس 90، کسی کے پاس 70 مقدمات مختلف کورٹس کے اندر، جتنے بھی لوئر کورٹس ہیں ان کے اندر چل رہے ہیں. کیا آپ نے تعداد نیچے بڑھائی ہے؟ نیچے آپ انصاف دے رہے ہیں؟ آپ تو انصاف ہی نہیں دے رہے. جو قانون موجود ہے وہ اس کو آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، اور آپ انصاف کی بات کریں کہ ہم انصاف دینا چاہتے ہیں یا انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں عام لوگوں. کدھر ہیں وہ سارے جو اس وقت امینڈمنٹس کے اوپر بڑا زور و شور کے ساتھ تقریریں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا؟ بھائی کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ کیوں جج اٹھ کے چلے گئے ہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے. خان صاحب کی بہنیں جھوٹے مقدمات میں اندر ہیں، ان کی اہلیہ، پارٹی کے جتنے 1000 سے زیادہ ورکر اس وقت اسلام آباد اور پنڈی سے جو گرفتار کیا گیا تھا وہ جیلوں میں پڑا. اور اسی طریقے سے پورے پاکستان جہاں جہاں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اٹھا کے اندر ڈال، جس کا عمران خان کوئی بولے نہیں، کوئی بات نہ کرے. میرے بھائی انتظار حسین پنجوتا ابھی تک اغوا ہیں، کوئی ان کا تھا پتہ نہیں ہے. آئی جی آتے ہیں جی ٹائم دیا جائے، جو ہے وہ اٹارنی جنرل آتے ہیں جی ٹائم دیا جائے جی ہم کر رہے ہیں. سو یہ نہیں اٹھانے کے بعد عدالت کے اندر آ کر مکر جانا. اور تمام اداروں نے اس وقت یہی کیا کہ کوئی ان کا پتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے لاقانونیت ہے. کپتان کے اوپر مقدمات ہیں، کپتان کے حوصلے بلند ہیں، عوام کے حوصلے بلند ہیں، ان کی اہلیہ کے حوصلے بلند ہیں. ہم نہیں گھبرانے والے، ہمارے حوصلے سب کے بلند ہیں. آپ جو مرضی ہے فستائید کر لیں، لیکن اس سسٹم کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کمپرومائز وہ کیا گیا ہے.